نحمد ونصلي على سيدنا ورسولنا الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون صدق اللہ العظیم۔ دنیا میں بہت ساری لیڈر گزرے ہیں اور بھی لیڈروں کی کمی نہیں۔ مقامی لیڈر بھی ہیں، بین الاقوامی لیڈر بھی ہیں، چھوٹے لیڈر بھی ہیں، بڑے لیڈر بھی ہیں، سیاسی لیڈر بھی ہیں جو عوام کو سبز باغ دکھاتے ہیں اور ان کی قسمت بدل دینے کے دعوے کرتے ہیں۔ ان کی تقریر سن کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کا ساتھ دینے سے ہمارا شہر پیرس بن جائے گا اور کوئٹہ سوئٹزرلینڈ بن جائے گا۔ کچھ مزدور لیڈر بھی ہوتے ہیں جو مزدوروں کو بتاتے ہیں کہ ہمیں لیڈر مان لینے سے تمہارے سارے دل درد دور ہو جائیں گے اور تمہیں گھر بیٹھے تنخواہیں ملا کریں گی۔ یہ لیڈر اپنی سوشل زندگی میں بڑے ہمدرد، بڑے جانثار، بڑے پارسا، بڑے غریب پرور اور بڑے سادہ دل دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر اپنی پرائیویٹ زندگی میں بڑے سنگ دل، بڑے خود غرض، بڑے عیاش اور بڑے مکار ہوتے ہیں۔ ان کا ظاہر کچھ ہوتا ہے اور باطن کچھ ہوتا ہے۔ یہ لوگوں کو سادگی کی تعلیم دیتے ہیں اور خود عیاشی کرتے ہیں۔ یہ لوگوں کو امان و دیانت کا سبق دیتے ہیں اور خود پرلے درجے کے خائن اور رشوت خور ہوتے ہیں۔ یہ لوگوں کو حب الوطنی کا درس دیتے ہیں اور خود وطن فروش ہوتے ہیں۔ ان لیڈروں کے ساتھ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا موازنہ کرنا بھی نبی کی توہین ہے۔ مگر آپ تاریخ انسانی کے اچھے سے اچھی لیڈروں، خطیبوں اور مشہور لوگوں کی فہرست بنا لیں۔ آپ کو ان کے ہاں دلچسپ تھیوریاں ملیں گی، دل آویز حکایتیں ملیں گی، خطیبانہ بلند آہنگیاں ملیں گی، فصاحت بلاغت کا جوش نظر آئے گا۔ ان کے مشہور اقوال تھوڑی دیر کے لیے آپ کو خوش کر دیں گے، مگر جو چیز آپ کو نہیں ملے گی وہ عمل ہے۔ سارے لیڈروں اور مشہور لوگوں کی سوانح عمریاں پڑھنے کے بعد ایک نظر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سوانح عمری پر بھی ڈال لیجیے۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاں صرف خوشنما الفاظ نہ تھے بلکہ عمل تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس بات کو لوگوں کو حکم دیا، پہلے خود اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اگر لوگوں کو نماز کا حکم دیا تو خود اپنا حال کیا تھا کہ رات بھر نماز میں کھڑے رہتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو رمضان کے روزوں کا حکم دیا تو خود اپنا حال یہ تھا کہ سال کا بہت سا حصہ، بڑا حصہ روزوں میں گزرتا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو زکوٰۃ کا حکم دیا تو اپنا حال یہ تھا کہ قرض لے کر بھی سائلین کی حاجتیں پوری فرماتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو زہد و قناعت کی تعلیم دی تو اپنا حال یہ تھا کہ ساری زندگی 2 وقت بھی سیر ہو کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کھانا نصیب نہیں ہوا۔ رہنے کا مکان ایک حجرہ تھا جس میں کچی دیوار اور کھجور کے پتوں اور اونٹ کے بالوں کی چھت تھی۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو اسلام کی حکومت یمن سے شام تک پھیلی ہوئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توشہ خانہ کی مالیت یہ تھی کہ جسم مبارک پر ایک تہبند تھا، ایک کھردری چادر تھی، سرانے ایک تکیے تھا جس میں خمے کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک طرف تھوڑے سے جو رکھے تھے، ایک کونے میں جانور کی کھال تھی اور ایک کھونٹی کے ساتھ پانی کا مشکیزہ لٹکا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو اعتماد اور توکل کی تعلیم دی اور خود اپنا حال یہ تھا کہ خون کے پیاسے مشرق کے سامنے حرم میں جا کر نماز ادا فرماتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ مکہ والے تو سبھی دشمنی پر تلے ہوئے تھے۔ ایک چچا ابو طالب تھا جو ساتھ دے رہا تھا، لیکن ایک وقت آیا کہ وہ بھی پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے بڑے جوش سے فرمایا، چچا جان، اگر قریش میرے دائیں ہاتھ پر آفتاب اور بائیں ہاتھ پر ماہتاب بھی رکھ دیں تب بھی میں اس فرض سے باز نہ آؤں گا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکیلے جنگل میں آرام فرما رہے تھے۔ ایک بدو تلوار لے کر سامنے آ گیا اور پوچھا، اے محمد، یہ بتاؤ اب تمہیں کون میرے ہاتھ سے بچا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، اللہ۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو عفو درگزر کا سبق دیا، لیکن جس طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے دشمنوں کو معاف کیا، کوئی دوسرے بھی ایسے معاف کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو دین کی خاطر بھوک پیاس برداشت کرنے کا سبق دیا اور خود اپنا حال یہ ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر جب بعض جانبداروں نے بتایا کہ ہم نے بھوک کی وجہ سے کمر سیدھی رکھنے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا پیران مبارک اٹھا کر دکھایا کہ میں نے کمر سیدھی رکھنے کے لیے 2 پتھر باندھ رکھے ہیں۔ میرے دوستو، میں نے یہ چند مثالیں ذکر کی ہیں۔ آپ لائیے دنیا بھر کی لیڈروں کی سوانح عمریاں اور پھر موازنہ کیجئے
کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سوانح عمری سے وہاں باتیں ہیں، یہاں نمونہ ہے، وہاں تقریریں ہیں، یہاں تفسیریں ہیں، وہاں اقوال کا ڈھیر ہے، یہاں اعمال کا انبار ہے، وہاں گفتار ہے، یہاں کردار ہے، وہاں زبان سے پیار ہے، یہاں سب کچھ نثار ہے۔ یا اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرما، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔